نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم اعبدوا اللہ پس انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ من قومہ کہا ان کی قوم کے سرداروں نے انا لنراک فی ضلال مبین بے شک ہم یقیناً تجھے دیکھتے ہیں واضح غلطی میں قال یا قوم حضرت نے فرمایا اے میری قوم لیس بی ضلالۃ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی ولکنی رسول اور لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ابلغکم رسالات ربی میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے وانصح لکم اور خیرخواہی کرتا ہوں تمہارے لیے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں وہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ کیا تم نے تعجب کیا اس بات سے کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ ایک شخص پر تم میں سے لِيُنذِرَكُمْ تاکہ تمہیں ڈرائے وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو پس نجات دی ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک وہ اندھی قوم تھی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 8واں رکوع آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر، اپنی قدرت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ پالنے والا اللہ ہے، آسمان زمین کا خالق اللہ ہے، عرش پر قائم ہونے والا اللہ ہے، رات دن کا، سورج چاند کا، ستاروں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، پھر بادلوں کو ہانک کر لے جا کر بارشیں برسانے والا اللہ ہے، پھر اس سے پھل پھول نکالنے والا اللہ ہے۔ یہ سارے دلائل عقلیہ تھے۔ آج کے سبق میں اسی مسئلے پر دلیل نقلی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ اس سے پہلے کئی بار سن چکے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ دلائل عقلیہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی دلائل نقلیہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی دلائل وحیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دلائل عقلیہ ان لوگوں کے لیے جن کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا جی، ایک اللہ ہی سارے کام کیسے کرے گا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں۔ بھائی اکیلے اللہ نے ساری کائنات بنا لی، تیری حاجتیں کتنی ہیں کہ وہ اللہ پوری نہیں کر سکتا؟ جو کہتے ہیں ہم نے یہ مسئلہ آج تک نہیں سنا، ان کے لیے اللہ دلائل نقلیہ بیان کرتے ہیں کہ تو نے نہیں سنا تو تیری علم کی کمزوری ہے۔ یہ مسئلہ تو نوح علیہ السلام بھی بیان کر کے گئے ہیں، یہ مسئلہ تو فلاں پیغمبر بھی بیان کر کے گئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ دلیل نقلی ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومی، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، پہلے سارے نبی اپنی قوم کی طرف رسول بن کے آتے تھے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کی طرف نہیں بلکہ آپ پوری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو کس کی؟ اللہ۔ یہ دعوت تم نے اگر نہیں سنی تو تمہاری کمزوری ہے، یہ دعوت تو نوح علیہ السلام بھی دے کر گئے اپنی قوم کو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا نہیں، کوئی مشکلیں دور کرنے والا مشکل کشا نہیں، کوئی دینے والا سب کچھ دینے والا داتا نہیں، کوئی غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز نہیں، کوئی گرتے کا ہاتھ تھامنے والا دستگیر نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا عبادت اللہ کی کرو، زبان کی عبادت بھی اللہ کی، بدن کا رکوع سجدہ بھی اللہ کا، اور مال کے ساتھ عبادت بھی اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہ کرو گے، شرک پر ڈٹے رہو گے، تو مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کے اندر تم نہ آ جاؤ۔ پیغمبر اللہ کی عبادت کی طرف ہی بلا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ان کو ڈرا رہے ہیں۔ اب قوم کا جواب سننا۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے وڈیروں نے کہا، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں واضح گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کو کہہ رہے تمہیں گمراہی میں، حالانکہ گمراہ تو وہ خود تھے، لیکن یہ کیوں کہا؟ یہ بات آپ ذہن میں رہے، شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ شیطان نے سوچا کہ میں ان سے بدکاری کرواتا ہوں، یہ اگلے دن توبہ کر لیتے ہیں، میں ان سے اور غلط کام کرواتا ہوں، یہ اگلے دن توبہ کر لیتے ہیں، وہ میری محنت تو گئی نہ ضائع، ان کو کسی ایسے کام میں لگاؤں کہ اس کام کو یہ گناہ ہی نہ سمجھیں۔ جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر توبہ نہیں کریں گے، اور جب توبہ نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی، تو پھر پھنسے رہیں گے۔ اس لعین نے پھر شرک کی بنیاد ڈالی، جو سب سے بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن شیطان نے بنیاد ڈالی۔
جیسے سورہ نوح میں ہے 5 بزرگ تھے اور وہ فوت ہوئے، حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تھے جن کا ذکر نوح علیہ السلام نے کی قوم نے کیا، اور سورہ نوح میں ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ وہ جب فوت ہوئے تو شیطان آیا جناب ایک بڑا بزرگ بن کر، بڑا جناب کرتا پہنا ہو، دیکھ کے بندہ کہ بلے بلے بلے، وہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار آ گئی۔ تو پہنچی ہوئی سرکار جب آئی تو یہ آیا ان سے ملا شلا اور کہنے لگا جی کیا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے، شیطان بھی کبھی کبھی یہی کرتا پہن کے آتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا در عمل کوش و ہر چے خواہی پوش، تاج بر سر نے و علم بردوش۔ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عمل کر، عمل کے ساتھ ولی بن، وہ ہر چے خواہی پوش، جیسا کپڑا تجھے ملے ویسے پہن، کوئی لمبا کرتا پہننا ولی بننے کے لیے ضروری نہیں، ولی بننے کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ در عمل کوش و ہر چے خواہی پوش، تاج بر سر نے و علم بردوش، سر پہ تاج رکھ، کندھے پہ جھنڈا اٹھا، لیکن شریعت کے خلاف نہ کر، تو اللہ کا ولی ہوگا۔ اور میں قمیض اور کرتے اور پتہ نہیں کیسے کیسے رنگ ڈھنگ اور پھر جناب گلے میں یہ اور وہ، اس کے ساتھ ولی نہیں بنتا۔ تو شیطان آیا، یہ حلیہ بنا کر آیا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ کوئی بڑی شخصیت آ گئی جی، سبحان اللہ۔ اور یہ آ کے رویا ان کے ساتھ کہ مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ بزرگ فوت ہو گئے۔ اچھا اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، کیونکہ وہ پہلے تو ہوتے تھے تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ترغیب دیا کرتے تھے، اب حضرات تو تشریف لے گئے دنیا سے، اب تم پریشان ہو اور واقعی ہونا بھی چاہیے، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ان کی تصویریں بنا لو۔ کیا بنا لو جی؟ تصویریں بنا لو۔ جب تصویر دیکھو گے نا جی پھر تمہیں یاد آئے گا واہ 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 یہ حضرت اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے، اور پھر ان کی باتیں تمہیں یاد آ جائیں گی، تو پھر وہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کا بزرگ کا مشورہ تو بڑا ٹھیک دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان تصویروں کو عبادت میں قریب رکھا کرو، سامنے رکھا کرو، تاکہ دوران عبادت بھی تو پوری توجہ حاصل ہو نا۔ پھر جناب سامنے لے آیا اور اگلا سٹیپ یہ کہا کہ اصل میں تمہارے جو بڑے تھے نا وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ڈائریکٹ تو اللہ بڑی عظمت والی ذات ہے، اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا ہم عبادت کریں گے ان کی، آگے یہ پہنچائیں گے ہماری عبادت اللہ تک۔ یہ شرک تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں اس نے شرک کی بنیاد ڈالی کہ ان کی سامنے ہم جھکیں گے اور آگے یہ ہماری عبادت کہاں پہنچائیں گے؟ اللہ تک۔ سورہ یونس میں ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں اور نہ ان کو نقصان دیتے ہیں۔ پوچھو کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ صرف سفارشی ہے جی اللہ تک، یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھو جی پھر مثالیں دی جاتی ہیں، وہ دیکھو جی کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو جب تک ہم اس کے ملازم سے اس کی پی اے سے نہیں ملیں گے تو بات تو نہیں بنے گی نا آگے، جی اس سے ملنا پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے جی، قرآن نے کہا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ کی مثال تو اس کے لیے ہوتی ہے جو کسی جیسا ہو۔ دیکھو جی میں کہتا ہوں قاضی صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے، لہٰذا حاجی صاحب کے پاس جاؤ تو وہاں بھی دستک دینی پڑتی ہے، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، مثل بنتی ہے۔ یہاں تو مثال دوں، رب کی مثال مخلوق کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، ولا تضربوا للہ الامثال، رب کہتا ہے میرے لیے مثالیں مت بیان کرو، میری مثل کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں ہے۔ بہرکیف انہوں نے جناب وہ مثال بیان کی کہ جناب ملنا ہو بڑے افسر سے تو پہلے اس کے، یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں تھوڑی سمجھانے کے لیے، میں گیا کسی بڑے افسر سے ملنے کے لیے، کسی ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے آفس گیا، یہ بات دنیا میں تو درست ہے کہ پہلے اس کے ملازمین سے اجازت لیں گے تبھی وہ اندر جانے دیں گے، لیکن میں درخواست پکڑی ہوئی تھی، میں اس کے جو ہی آفس میں مین گیٹ سے اندر ہوا تو وہ ڈی سی صاحب بھی باہر ہی کھڑے تھے، اندر آفس میں نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ مولوی ہے کوئی تو لحاظ کیا تو مجھے کہنے لگے ہاں بھائی مولوی صاحب خیریت ہے، کیسے آئے ہو؟ خود انہوں نے مجھے کہا
اس بڑے افسر نے خود مجھے کہا بھی خیریت ہے کیسے آئے ہو، تو میں اگو بولی نہیں کہ میں ادھر سجے تک کہ میں کھبے تک وہ آ کے وہ بول بھی کی مسئلہ ہی کیوں آیا کیا دیکھ رہا ہے دائیں میں آخی جی میں تھوڑے ملازم نو دیکھ رہا ہوں۔ میں کس نو دیکھ رہا ہوں؟ تھوڑے ملازم۔ وہ آ کے خیر ہوئے او جی آپ سے ملنا ہے، اور آپ سے ملنا ہو تو پھر ملازم کے بغیر تو ملاقات تو وہ رکھ کے نہ مارسی بے وقوف، میں تینوں خود جدو کہہ رہا ہوں، میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کیا کام ہے، اب ملازم کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آئیے کہ کوئی نہیں؟ خود جب کہہ او مالک الملک خود کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا۔ رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا۔ نہیں ہے کہ یا اللہ پھر انج تو نہیں نا، پھر پہلے کوئی سفارشی ڈھونڈ سا تو پھر جا کے تیرے سامنے گالو انج۔ رب کہتا ہے میں خود کہہ رہا ہوں، تم پھر کدھر در بدر کے دھکے کھا رہے ہو؟ شیطان نے اس ڈگر پر چلایا۔ اب نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا او ہو یہ تو گستاخ ہے جی، یہ فی ضلال مبین کا معنی یہی ہے نا۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ او جی گستاخ ہے 5 بزرگوں کا۔ سورہ نوح میں ہے انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، بھائی پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، نوح کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے 5 بزرگوں کو نہ چھوڑنا۔ قوم نوح بھی 5 تنی سی، قوم نوح بھی کی سی 5 تنی، انہوں نے کہا 5 تنہ نو نہیں چھوڑنا اور نوح کی بات میں نہیں آنا۔ پیغمبر سمجھاتے 950 سال گزر گئے لیکن قوم نے نہ مانا پیغمبر کی بات کو۔ کیوں؟ اس کو وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، اس کو عین عبادت اور ثواب سمجھتے تھے، اس لیے پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ تو کیا کہنے لگے؟ قال الملأ من قومه، قوم کے وڈیرے بولے اور کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے واضح غلطی اور گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا او میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ تو کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، او لوگو میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے تو رب العالمین نے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں آیا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں پہنچاتا ہوں پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میری طرف تو وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی کوئی نہیں آتی۔ ارے میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ پیغمبر جتنا امت کا خیرخواہ ہوتا ہے اتنا سکا باپ بھی اپنے بیٹے کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے دل کے اندر امت کی خیرخواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ سورہ نوح میں ہے قوم والوں نے کہا پیغمبر نوح کی بات نہ سنو، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو، کپڑے سمیٹ لو اور بھاگ جاؤ۔ جب بھی نوح دعوت دینے لگے اس کی بات نہ سنو، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، منہ موڑ کر بھاگتے اور پیغمبر پیچھے پیچھے بھاگتے اور ان کو کہتے ہو میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں وانصح لکم، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، بے وقوفو کہاں جا رہے ہو؟ کیوں تم مجھے اپنا غیر سمجھ رہے ہو؟ میں تو تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی کوئی نہیں آتی۔ تمہیں تعجب کس بات پہ؟ اواجب تم، انہوں نے کہا جی ہماری قوم میں سے ایک بندہ وہ رسول بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول بننا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، جیسا کہ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں قوم نوح کا جواب موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگے ان هو الا رجل یرید ان یتفضل علیکم، او جی نوح وڈیرا بڑا بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ خواہ مخواہ اپنی بڑائی چاہتا ہے جی، ہمارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ اور کبھی کہتے ان ہوا رجل الا بہ جنۃ، اس کے ساتھ کوئی جنون ہے جی، نعوذ باللہ من۔ کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے وڈیرا بننا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اواجب تم، وہ تمہیں تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم،
کہ تمہارے پاس آیا ذکر تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم ایک شخص پر جو تم میں سے تھا۔ وہ اس بات سے تم حیران ہو گئے کہ ہماری قوم میں سے ایک بندہ نبی کیسے بن گیا؟ لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون اور وہ تو اس لیے پیغمبر آیا تمہارے پاس تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ تو اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، وہ تو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ میرے پیغمبر نے بڑے درد کے ساتھ بلایا لیکن قوم نے جھٹلا دیا، نہ مانا قوم نے، نوح علیہ السلام کی بات نہ سنتے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ہم نے نجات دی اس نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو، مَعَهُ فِي الْفُلْكِ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اور سورہ ہود میں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ کوئی زیادہ لوگ نہ تھے، چند لوگ ایمان لائے تھے، اکثر نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس گناہ کو وہ گناہ سمجھتے نہیں تھے۔ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھے نا پھر تو کبھی توبہ کی توفیق ملتی ہے، جب بندہ گناہ کو الٹا ثواب سمجھے پھر توبہ کاہے کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نجات انہیں دی جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، چاہے وہ پیغمبر نوح کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ تھا۔ سورہ ہود میں ہے اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے بیٹے آ جا تم ہی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور بیٹا جواب میں کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نے سمجھایا لا عاصم اليوم من امر اللہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم بچے گا وہی جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ پیغمبر سمجھا رہے ہیں، بیٹا نہیں سمجھ رہا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین پانی کی موج اٹھی اور پیغمبر کے سامنے اللہ نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ پیغمبر چیخ اٹھے اور پکار اٹھے رب کے سامنے، ان ابنی من اہلی اے اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے، وان وعدک الحق تیرا وعدہ تو بڑا سچا ہے، وانت احکم الحاکمین تو واقعی سب سے بڑا حاکم ہے اللہ، تجھے کون پوچھے لیکن میرے بیٹے کو تو بچا دے۔ رب نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح اس کے عمل جو غیر صالح ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم پھر اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہ کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین کہیں میں تیرے ساتھ ناراض ہو کر تجھ سے نبوت ہی نہ چھین لوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم اے اللہ میں پھر تجھ سے سوال نہیں کروں گا، تو نے رحم نہ کیا، تو نے بخشش نہ فرمائی تو یا اللہ میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ رب نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا سبحان اللہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک اے نوح تیرے اوپر بھی میرے سلام ہو، کشتی میں بیٹھنے والے تیرے ساتھیوں پر بھی میرے سلام ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ جب جھٹلایا ساری قوم نے ہم نے اپنے نوح کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ان لوگوں کو نجات دی جو میرے نوح کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ اندھی قوم تھی، وہ دھوکے میں پڑنے والی قوم تھی، اندھی قوم جہالت میں پڑنے والی، پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور اپنے عقل کی بات کو مان کر شیطان کی اتباع کرتے رہے۔ انہم کانوا قوما عمین اندھی قوم تھی یعنی دل کے اندھے تھے، یہ مطلب نہیں کہ آنکھوں کے اندھے تھے، یعنی ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، بصارت تو تھی
دیکھتے تو تھے لیکن دل کے اندھے تھے۔ یہ سمجھ نہ آئی انہیں کہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ دھوکہ کھا گئے۔ اللہ میں اس دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نے فرمایا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں واضح گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں پیغامات اپنے رب کے۔ وانصح لکم، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم نے تعجب کیا کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو، والذین معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔